رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ضیاء اللہ سیالوی۔ آج ایک بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ آپ کی میں ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بھی ان کی پہچان اور جان ہونی چاہیے، اور قادیانیوں کو تو خصوصی طور پہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہیں علامہ الیاس ستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں کہ جنہوں نے مرزا طاہر کو زیرو بنا دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ 3 جون 1999 کو کچھ قادیانی مربیوں نے آپ کے ساتھ علامہ الیاس ستار صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ مباہلہ مرزا طاہر کے ساتھ آپ کا ہوگا۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ طے ہوا، مباہلے کا چیلنج ہوا۔ 30 جولائی 1999 کو لندن میں جلسہ ہوتا ہے، 34واں سالانہ جلسہ۔ اس میں آپ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس مباہلے کے چیلنج کو مرزا طاہر قبول کر رہا ہے۔ اور پھر وہ جو معاہدہ تھا اس میں ایک شک یہ تھی کہ باقاعدہ طور پر اخبارات جو لندن کے ہیں اور پاکستان کے اخبارات میں انہوں نے شائع کروانا تھا اس مباہلے کو، اور لندن کے اخبارات میں قادیانیوں نے شائع کروانا تھا۔ 20 اگست 1999 کو، جس دن یہ وہ لندن کا اخبار ہے الفضل اخبار، اس کے اندر جب یہ چھپا اس مباہلے کا بات کہ انہوں نے قبول کر لیا مباہلے کو، اللہ نے اسی دن مرزا طاہر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسی دن اس کی سزا پوری شروع ہو گئی، اور وہ ناروے کے اندر اپنا جو جماعت خانہ تھا، اس جماعت خانے میں جمعہ پڑھانے آیا اور وہ لڑکھڑا گیا، اس کو فالج کا اٹیک ہوا، اور اس کے بعد وہ بیمار رہا۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کا ایک سمجھ لے دوسرے لفظوں میں فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مرتا ہے مباہلہ ہو جائے تو۔ اور ان کے ساتھ مباہلہ کا چیلنج انہوں نے قبول کیا، یہ سچے بیٹھے ہوئے، اور ان کی زندگی میں مرزا طاہر جہنم رسید ہوا اور واصل جہنم ہے۔ تو آج یہ ہمارے ہیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور قادیانیوں ذرا ان کی جو کتاب ہے وہ ہے کیا قادیانی جواب دے سکتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ گوگل پہ یہ کتاب مل سکتی ہے، اس کو ذرا دیکھیں، اس میں سارے کے سارے ثبوت ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اخبار بتا دیا، یہ اخبار ہے 20 اگست الفضل، ابھی گوگل جو ہے وہ آپ چیک کر لیں، اس میں یہ مباہلہ ہے۔ کیوں جھوٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور علامہ الیاس ستار کو دین و دنیا کی بلائیاں، صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔